اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنفس ان تؤمن الا بإذن اللہ. تین چیزیں. اس آیت کو اگر آپ ایسے ہی قرآن سے نکال کے علیحدہ رکھ لیں اپنی مرضی کا مفہوم پہنا سکتے ہیں، لیکن جس گہرائی میں یہ بات آ رہی ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی کہ جس پہ اللہ کے عذاب کے آثار آئیں، عذاب آ جائے، پھر اس کا ایمان اس کو نفع دے ماں سوائے قوم یونس. اس سے اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اگر اللہ نے زبردستی کسی کو ایمان دلوانا ہوتا تو ہر والا ایمان لیتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو زبردستی مومن نہیں کر سکتے. اب اس کا ایک اور پیرایا ہے وما، اور ماں کا مطلب کیا ہے؟ کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ آ گیا تو کنفرم ہو گیا کہ ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. وما کانا وہ ہے، کانا یکون، کانا اور ما کانا اور نہیں ہے لنفس، لام جر نے کیا کیا جی؟ مجرور کر دیا نفسن کو اس نے کر دیا نفسن. اچھا، نفسن نکرہ آ گیا تو ترجمے میں کیا اضافہ کریں گے؟ کوئی بھی. نفسن جان. لام تعلیل آ گیا تو کسی بھی، کوئی کے بجائے کسی بھی جان کے لیے نہیں ہے. وما کان لنفس، اور کسی بھی جان کے لیے، نفس جان مراد کیا ہے؟ ایک انسان. کسی ایک انسان کے لیے بھی یہ نہیں ہے. نفس کس انسان کو کہا جاتا ہے؟ سانس لینے والا، زندہ. کوئی بھی سانس لینے والا جو انسان ہے، یا کوئی بھی سانس لینے والی جو جان ہے، صرف انسان ہی نہیں، لیکن یہاں انسانوں کے لیے بات آ رہی ہے. تو کوئی بھی انسان، کسی باکان لنفس، کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے. نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ ما کان لنفس، کسی انسان کے لیے یہ بات نہیں ہے، یعنی یہ اس کا اختیار نہیں ہے. یہ بات اس کے اختیار میں نہیں ہے. ان کیا ہے؟ مصدریہ. ان کیا کرتا ہے جی؟ ان عامل بھی ہے. عامل کیا ہوتا ہے؟ نصب دے دیتا اپنے اگلے. عامل جو اپنے بعد کے کسی لفظ پہ کوئی عمل کر جائے، یعنی وہ لفظ کہیں اور جا رہا ہو، جیسے انا ہے، انا ایک عامل کیا کرتا ہے؟ وہ بھی نصب زبر. انا اپنے اسم کو نصب دے دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان محمدن، محمدن کو محمدن کرتی. ایسے ہی جو لفظ آئے اور اگلے اپنے حالت کسی کو بدل کے رکھ دے، وہ عامل عمل کرتا ہے. ان مصدریہ ہے، عامل عمل کرے گا کسی چیز پہ، کیا کرتا ہے؟ عمل زبر دیتا ہے، نصب دیتا ہے. ان کے بعد فعل مضارع. فعل مضارع عام طور پہ اس کی آخری حرکت کیا ہوتی ہے؟ پیش. قتل یقتل، کتب یکتب، ضرب یضرب، سمع یسمع. ٹھیک ہے، آخری پیش ہوتی ہے. لیکن جب ان آتا ہے، ان مصدریہ، تو یہ اس پیش کو کیا کر دیتا ہے؟ زبر میں عمل کرتا ہے، اس پہ زبر میں تبدیل کر دیتا ہے. مثلا اس کے آگے کیا؟ زبر. اچھا، مصدریہ ہے تو ترجمہ بھی مصدریہ کرے گا. مصدر کیا ہے؟ مصدر کا ترجمہ کیا ہے جی؟ مصدر میں زمانہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں جانا. مصدر کیا ہے؟ مصدر ہے فعل کا نام.
کسی فعل کا نام جس میں زمانہ نہ ہو. زمانہ کیا جی؟ ماضی، حال، مستقبل. یعنی مثلا ماضی اس نے کھایا، حال وہ کھاتا ہے، مستقبل وہ کھائے گا. اب اس فعل کا نام کیا ہے؟ یہ پاسٹ ہے، نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کھاتا، کھایا، کھایا. نہیں، اس فعل کا نام کھانا. فعل کا نام کھانا. ماضی آپ کہیں گے تو کھایا ہوگا. کھایا، کھاتا ہے، کھائے گا. فعل کیا؟ مثلا وہ سویا، وہ سوتا ہے، وہ سوئے گا. تو فعل کا نام کیا ہو گیا؟ سونا. ٹھیک. اس نے پیا، وہ پیتا ہے، وہ پیے گا. فعل کا نام پینا. اب پینے میں پینا ایک فعل کا نام ہے، پینا فعل ہے، لیکن کوئی اس میں ٹائم نہیں، وقت نہیں. یہ مصدر ہے. اردو میں اس کی آسان سی پہچان ہے، نون الف. رونا، وہ رویا، روتا ہے، روئے گا، رونا. وہ ہنستا ہے، ہنسا، ہنسے گا، ہنسنا. دیکھیں اس کو ہم مصدریہ معنی میں کیسے لے کے جاتے ہیں. ان تؤمنا، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. وہ ایمان لاتا ہے. لاتا ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تؤمن. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. وہ ایک ایمان لاتا ہے یا لائے گا. گا. یؤمنانی تو ایمان لاتے ہیں. وہ دو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. اب یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے تؤمنو. تم ایک مذکر ایمان لاتے ہو. ابھی تو غائب کا ذکر چل رہا جمع ہے. ابھی غائب کا ذکر چل رہا ہے میرے بھائی. واحد تثنیہ ٹھیک ہے. جمع. واحد تو ایک مذکر مؤنث ایمان لاتے ہیں. مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب. تؤمنو. تم ایک مؤنث ایمان لاتی ہو. آفتاب صاحب نہیں سر. راتی روٹی دیتی ہے کہا راتی پورے کرو سے واحد مؤنث غائب. غائب وہ ایک مؤنث ایمان لاتی ہے. ہاں. تؤمنو کا مطلب ہے ابھی تو غائب کی بات ہو رہی ہے اور آپ مخاطب کی بات کر رہے ہیں کہ تم ایمان لاتے ہو. سر میرا کل بھی ایسا میں کرتا رہا ہوں. تؤمنو کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ ایمان لاتی ہے. ایک واحد مؤنث مؤنث غائب. واحد مضارع. وہ ایک مؤنث ایمان لاتی ہے. لاتی ہے. یہ ویسے ساتواں صیغہ بھی بنتا ہے. تؤمنو تم ایمان لاتے ہو مذکر. تؤمنانی تؤمنون تم سب ایمان لاتے ہو. لیکن یہاں پہ واحد مؤنث غائب ہے. کیوں؟ نفسن کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ کون سا مؤنث ہے جی؟ یہ مؤنث ہے. کتنی قسم کے مؤنث ہوتے ہیں؟ 3 بتایا تھے ہم نے. ایک مؤنث ہے حقیقی. حقیقی نہیں ہے. امن. یہ حقیقی نہیں ہے. امن حقیقی ہے. یہ حقیقی کیوں حقیقی ہے؟ ہے. اور بھائی ترجمہ آپ کو پتہ چل گیا نا. مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں ایک مذکر موجود ہے. اختن بہن بولو سر. بنتن بیٹی. بیٹی. بیٹا موجود ہے. بیٹا موجود. بیٹی بیٹا. تو ایک مؤنث حقیقی ہے. دوسرا علامت کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک. الحمد اور اس کی علامت کیا ہے؟ ایک گولتا. بولتا. گولتا آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہو مؤنث ہو. ماں سوائے چند لفظ ہیں کہ جو مؤنث نہیں ہے اس میں مبالغے کے لیے، جیسے علامت. علامہ صاحب آگے جی علامہ. علامہ کے آخر میں گولتا وہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اس میں وہ مؤنث مذکر نہیں. ویسے اوورال گولتا کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث کی. واحد مؤنث کی علامت ہے گولتا. جمع ہو جائے تو تے جو ہے وہ بڑی اسم کے ساتھ بڑی ہو جاتی ہے. اور کیا جی؟ سمجھ نہیں علامت.
الف مکسورہ ایک علامت ہے، کھڑی زبر کبرا، کبرا بڑی، صغرا، چھوٹی، کھڑی علامت آ گئی، مونس، وہ مؤنث ہے، کھڑی زبر مونس، اور آگے یہ بھی ہو، کھڑی زبر آگے چھوٹی یہ، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث، یہ پڑھ دے آپ کو، یہ جنس میں مؤنث ہے۔ جنس، ایسے ہی بڑی مد ہو اور آگے حمزہ، حمزہ آ جائے، یہ بھی مؤنث کی اللہ، علامت ہے۔ بیضاء، سفیدی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی علامت مؤنث کی۔ اچھا یہاں پہ اب تیسری کون سی ہے؟ سمع، سمائی۔ سمائی، سمائی کون سا ہوتا ہے؟ جس میں نہ کوئی علامت ہو نہ حقیقت ہو، مثلا سورج مذکر ہے مؤنث؟ مذکر، ہمارے پاس مذکر ہے، عربیوں کے پاس ہے مؤنث، مؤنث۔ فلما عفلت، جب ڈوب گیا سورج، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب یہ بھی ڈوبنے والا، ڈوبنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے نفس مؤنث ہے سمائی، جان ہوتی ہے، اخبار پڑھی، کوئی کہتا اخبار پڑھا ہے، کوئی کہتا دہی کھٹی ہے، کوئی کہتا دہی کھٹا ہے، ٹھیک ہے جی، فون آئی ہے، فون آیا ہے، ہاں یہ آیا، یہ اپنے اپنے علاقے کی بات۔ تو نفس کیا ہے؟ مؤنث سمع، سمائی، روح بھی مونس ہے، روح بھی مؤنث ہے۔ اچھا نفس مؤنث ہے تو اس لیے اس کے جو ایمان لانے کا سیگا ہے وہ بھی مؤنث آ گیا۔ ما کان لنفس، نہیں ہے کسی جان کے لیے، ان تؤمنا، تؤمنو کا مطلب تھا، تؤمنو کا مطلب وہ ایک مؤنث ایمان لاتی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہو گیا ان کی وجہ سے، تؤمنو سے کیا ہو گیا؟ تؤمنا، تومنا، ان کی وجہ سے۔ اس نے میں نے آپ کو بتایا تھا جب کوئی قاعدہ نہ ہو اور مضارع منصوب ہو جائے فعل مضارع تو کیا مانو؟ پیچھے کہ ان ہے، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہے۔ فتکونا آیا تھا، لفظ آیا تھا فتکون، جی، تکونو سے تکونا تو ان موجود ہے اس کے اندر۔ اب ترجمہ مصدریہ کرنا تو ان تؤمنا کسی جان کے لیے یہ نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ ما کان لنفس، کسی جان کا اختیار، ان تؤمنا کہ وہ ایمان لائے، لائے۔ مضارع، اب وہ لادا ہے والی بات جو ہے ختم ہو، تا ہے۔ ویسے مضارع کی کیا نشانی ہے؟ تا ہے تیری، گاگے گی، تو گاگے گی بھی نہیں رہا اور تاتے تی بھی نہیں رہا، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ مصدری معنی آ گیا، ان تؤمنا کہ وہ ایمان لائے۔ آذنا یحزن، اذنن، آذنا یحزن، اجازت مانگنا، طلب کرنا۔ تو اذن کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں ذات، اجازت، اجازت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اس کی اجازت ہے۔ آگے پڑھا تھا جاز یجوز، کسی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ایمان بڑا اور بھائی اجازت کسی سے کہیں، کسی اور اختیار میں ہے وہ اجازت دے، مثلا آپ گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں، وہ ایک ماسٹر قمر صاحب کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اجازت سے آپ آرمی کے آدمی ہیں تو یاد آ گیا، مجھے تو نہیں پتا نا FIC میں کیسے داخل ہونا ہے، فوجیوں کا ادارہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی طرف دیکھنا نہیں، چپ چاپ چلتے رہو سیدھا منہ کر کے، جیسے تم ادھر ہی کوئی مسئلہ ہی۔ تو ہم باہر کے دروازے سے داخل ہوئے FIC میں، کسی نے نہیں پتا کہ کسی سے پوچھا ہی نہیں، اجازت نہیں، کرتے کرتے سارے بیریئر کراس کر گئے، کسی کو دیکھا ہی نہیں آتا۔ اب آخری بیریئر پہ کیوں جا کے رکے؟ کیونکہ وہ جو بڑے ڈاکٹر صاحب تھے، کوئی جنرل شدید وغیرہ جو بھی تھے اس وقت مجھے اب یاد ہے، تو وہ آئے ہوئے تھے، آنے والے تھے، کہیں ابھی پہنچے نہیں تھے، لیکن اس وقت رکاوٹ پڑ گئی، کوئی اندر جو ہے وہ اٹینڈنٹ نہ ہو مریض کے پاس، تو رک گئے۔ تو وہ سپاہی ہوگا جو کھڑا تھا وہاں پہ دروازے پہ، جس کی ڈیوٹی تھی، تو مجھے کہتے ہیں اس کو سر کر کے بولنا، سر، اور سمجھ لو کہ یہ اس کو چیف آرمی اسٹاف، اس کو یہ سمجھانا ہے کہ تم چیف آرمی اسٹاف ہو،
تو ہم نے جا کے اس سے کہا سر، تو اس نے دیکھا ہے سر جناب والا، اس نے کہا نہیں جی سوال ہی پیدا ہو سکتا، اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا حضور اس وقت آپ یہاں نال اور آپ لگتے ماشاء اللہ انتہائی خاندانی آدمی ہیں، تو پھر آپ اجازت دیں گے؟ تو ایسے تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، دو ہاں جی ایک بندہ جا کے دیکھ، ٹھیک ہو گیا، اجازت مل گئی۔ اس اجازت یعنی کوئی دروازہ اس کے اختیار میں تھا کھلنا، وہ اجازت دے تو دروازہ کھلے۔ اجازت یہ ہے، اپروول ہو گیا، چلو جاؤ جی، تو میں ادھر جا کے دیکھ کے تو واپس آ گیا۔ تو اذن کا مطلب کیا ہے؟ اپروو کر۔ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو پتہ گر جائے، اللہ کا اذن ہو تو بارش ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ اللہ باذن، اچھا اذن سے باہر میں جب نے اس کو اذن کر دی، اذن سے کیا کرتے ہیں؟ اذن، لیکن یہ اذن تو نہیں ہے، یہ مضاف ہے۔ اب جو یہ ہلکا ہو گیا تو سوال پیدا ہو گیا باذن، کس کی اجازت؟ اللہ، آگے مضاف الیہ آ گیا اللہ، اللہ کی باذن اللہ، مضاف الیہ ترجمہ ایسے کریں گے اللہ کی اجازت۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بھائی کسی جان میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے۔ سوال ایک پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ کی اجازت ہے تو ان کا کیا قصور؟ سوال آ گیا کہ نہیں آیا؟ دو چیزیں، ایک ہے اذن، اللہ کی اجازت، دوسرا ہے رضا، اللہ کی رضا مندی۔ دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ ایک بندہ میں بول رہا ہوں تو اللہ کے اذن کے علاوہ نہیں بول سکتا، میں بول رہا ہوں تو اللہ کے اذن کے علاوہ نہیں بول سکتا، سورج اللہ کے اذن کے بغیر نکل سکتا، چڑیا چہچہا سکتی، انڈے سے بچہ نکل سکتا، نہیں چونٹی اپنا قدم اٹھا سکتی، نہیں، تو اللہ کا اذن ہے تو کائنات حرکت میں ہے۔ تو جو کوئی کفر کر رہا ہے، جس کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے ہیں، اس میں اللہ کی رضا ہے؟ نہیں، شرابی کے لیے اللہ کی رضا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کا اذن نہ ہو تو شرابی بوتل اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کمرہ امتحان ہے، دنیا کمرہ ایگزامینیشن ہال، آپ کے پاس شیٹ بھی ہے، آپ کے پاس قلم بھی ہے، اگر یہیں پہ آپ کو روک دیا جائے تو امتحان کا مقصد ختم ہو جائے۔ اب قلم اس کے ہاتھ میں، کاغذ اس کے ہاتھ میں، وہ خوبیاں بنائے، کبوتر بنائے، یا سوال حل کرے، یا گالیاں لکھتا رہے، کوئی روکے گا اسے؟ نہیں، 3 گھنٹے نہیں روکے۔ امتحان کا نتیجہ نکلے گا تو پتہ چلے گا فلاں فیل ہے، فلاں پاس۔ یہ دارالامتحان، یہاں پہ ہر کام میں اللہ کا اذن کسی کو مل جاتا ہے۔ جو کام کرنے نکلا، جو اس کی تقدیر میں ہے کام کرنا، وہ تقدیر اپنی خود بناتا جا رہا ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے کہ جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں، رزق اس کا اپنے اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، عمر اپنی زیادہ نہیں جی سکتا۔ ایک وہ ہے کہ جو وہ کام اچھے کام کرتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اچھے کاموں میں آسانیاں دے دے گا، برے کام کرتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ برے کاموں میں۔ تو یہ ایمان تک پہنچنے کے لیے پچھلے دروازے کھولنے پڑتے ہیں، پھر بندہ یہاں پہنچتا ہے، ایک دم نہیں پہنچ جاتا۔ تو بندہ کہے جی میں ایک دن انشاءاللہ اڑنا شروع ہو جاؤں، ایک دن نہیں اڑ سکتا بندہ۔ تو یہ اللہ کی رضا کس میں ہے کہ بندہ ایمان لے۔ اللہ کے اذن کے دروازے کیسے کھولنے ہیں؟ قدم بقدم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ آہستہ آہستہ ہم آسانیاں کرتے چلے جائیں گے اس کے لیے، یہاں تک کہ جنت میں جا پہنچیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ تو ہم اس کے لیے دوزخ کی طرف آسانیاں کرتے چلے جائیں گے کہ آخر جہنم میں جا پہنچیں۔ یہ ہمیں کرنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے وہ نیک اچھا کام شروع کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، اور اگر ہم برے کام کر رہے ہیں تو اللہ توفیق سلب بھی کر دیتا ہے، پھر بندے کو ایمان نصیب نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جی؟ دیکھیں، کوئی بندہ اللہ کے اذن کے علاوہ ایمان نہیں لا سکتا۔ یعنی اللہ کی اجازت کیا ہے؟ جیسے وہ فوجی نے میرے لیے دروازہ کھول دیا تھا، آپ جا سکتے ہیں اندر، یہ ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ کس کے ہاتھ میں؟ وہ بھی میرے لیے کھولتا چلا جائے گا اور میں ایمان تک پہنچ جاؤں گا۔ اچھا چلے یہاں تھوڑی سی ایک بات
अन तुमिन कि वो ईमान लाए। मस्तरिया होगा। अगर ये होता यज अला, तो यज अला किस चीज से मिला होता? अन से। फिर तर्जुमा हो जाता कि वो डाल दे, बना दे। लेकिन यहाँ पे ये तर्जुमा ये नहीं लिखा, बल्कि लिखा हुआ है यज आलू। इसका मतलब है कि अन से इसका ताल्लुक नहीं। ये जुमला अलहदा शुरू होगा। जुमला ही होता है। वह यज आलू, यज अला जाला, यज आलू बनाना, बना देना। लेकिन उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे इसका मतलब है तो वो देखते हैं क्या? डाल देना। और रजिसा का क्या मतलब है? रजूसा यरजुसु, बुरा काम, यानी गंदा काम, यानी जिसको आप कहेंगे भाई गंदगी वाला काम से, ठीक है। रजूसा यरजुसु, इसमें जात है इसकी कोई रिजसुन, गंदगी, बुराई, पलीती। रिज कहते हैं नापाकी। तो ये रिजसुन से ये हालत रफा में है, तो ये नसब में जाएगा तो क्या बन जाएगा? रिजसन बन जाएगा। लेकिन यहां पर अलिफ लाम आ गया। जो ही अलिफ लाम आता है तो वो क्या करता है? तनवीन खत्म कर देता है। अलिफ लाम के साथ तनवीन की हो सकती, और रिजसन नहीं हो सकती। अलिफ लाम आएगा, तनवीन खत्म हो जाएगी, दो ज़ेरे ज़बरे पेशे खत्म। और रिजसन से हो गया रिजसा। रिजसन नसब है, तो ये यज अलू का क्या है? मफूल है। मफूल की अलामत क्या हालत है? नसब में होता है। तो हम मफूल के साथ उर्दू में क्या लगाते हैं? को। तो तर्जुमा करेंगे गंदगी को, गंदगी को। इसके बाद में आता है अला, ऊपर या पर। अब गंदगी किसी के ऊपर, तो जअला यजअलु, बनाना, डाला, ठीक है। यजअलु, जअला, जअला उसने डाला, बनाया, डाला। यजअलु वो बनाता है, वो डालता है। वाहिद मुज़क्कर वाहिद। जअला यजअलु, वो यजअलु वो डाल देता है गंदगी को। अला किसके ऊपर डाल देता है? अल्लज़ीना, उन लोगों के ऊपर जो। अल्लज़ीना का मतलब है वो जो। अल्लज़ीना का इतना ही मतलब वो सब जो। तो गंदगी डाल देता है किसके ऊपर? अल्लज़ीना, उन लोगों पर जो, क्योंकि ये मौसूल है। पिछले जुमले को अगले जुमले के साथ वस्ल, मिलाना, कनेक्ट करता है। अल्लज़ीना ला नहीं यअक़िलून, अक़ला यअक़िलून। अकल का क्या मतलब बताया था जी? हाँ, यक़ल का मतलब क्या बताया? अकल का सूझबूझ। चले थोड़ी सी निशानी दे देते हैं। अरबी जो अपने सर पे रस्सी बांधते हैं उसको कहते हैं अकाल। बांध लो, किसी चीज को बंद कर दो, रोक देना। अकल का मतलब है रोकना। आपने अपनी गाय, बकरी, गधा, घोड़ा खोल दिया सामने, अब मेरी फसल है, खैर नहीं। तो वो जो बकरी आई है उसके पास अकल है नहीं, कोई रुकावट नहीं है ना, वो बगैर रुकावट के जाएगी। इंसान भी जाता है किसी दूसरे के माल की तरफ, जान की तरफ, इज्जत की तरफ, लेकिन जब करीब पहुंचता है तो उसे कोई चीज रोकती है, तो बदर पुत्र बाढ़, वो क्या है? अकल। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल जब पहुंची ना जी उस बनेरे पे, तो अक्ल ने रोक दिया उसको कि नीचे गिरोगे तो आग में जल जाओगे। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी।
تو عقل عیاری ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق سادہ ہے اور نہ ملا ہے نہ قاضی نہ پتہ نہیں میں شعر بھول گیا. تو یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کہ جن لوگوں میں فہم و فراست، عقل، شعور نہیں ہے، ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دے. جو عقل سے، فہم سے، شعور سے کام نہیں لیتے. میں نے مر کے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ لوگوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں آپ کو کہوں کہ یہاں سے مسجد سے اگر سر کے بل نکلو گے تو انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤ گے. آپ میری بات مان پاگل ہیں؟ آپ اپنے عقل کا بٹن آن کریں کہ بھائی اس سر کے بل، اللہ کے رسول تو مسجد سے کبھی نہیں نکلے. اگر سر کے بل نکلنے میں کوئی نیکی ہوتی تو کون نکلتا؟ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، کس کی اتباع کرنا ہے؟ حضور. آپ یہ کر دیں جی، یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. عقل استعمال کرو بھائی. یہ اگر کام ہوتا اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا نا، تو بس پھر اس کا مطلب ہے یہ سارا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جادو. ایسے بکواس کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے واقعہ صحیح ذہن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے چھلانگ لگا دو پہاڑ سے نیچے. حضرت عیسیٰ سے کسی آدمی نے یہ کہا. تو دیکھتے ہیں تمہارا اللہ کیا کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جواب دیا تھا. اب یہ مجھے واقعہ صحیح یاد نہیں، شاید یہ روایت میں حضرت عیسیٰ سے ہی منسوب ہے یا کسی سے، میں ذہن میں نہیں آ رہا. میں اصل میں واقعہ سنانا مقصود ہے. تو انہوں نے کہا پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ، پتہ چلے کہ اللہ تمہارا ہے یا نہیں ہے. تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ بڑا خوبصورت جواب ہے. انہوں نے کہا دنیا میں اللہ نے میرا امتحان لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے، میں نے اللہ کا امتحان لینے کے لیے نہیں میں دنیا میں آیا. تو میں اللہ کا امتحان لینا شروع ہو جاؤں اللہ ہے کہ نہیں؟ بھائی اللہ ہے، اللہ نے میرا امتحان لینا ہے، میں اسی کام کا مکلف ہوں جو اللہ کے رسول کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے. دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیتے. 40 سال ایک آدمی ایک ٹانگ میں کھڑا رہا. اللہ کے رسول تو 40 سال ایک ٹانگ میں کھڑے رہے. بلکہ آپ اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں گئے تو ایک رسی لٹک گئی. تو آپ نے کیا پتا کہ رسی کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ وہ جی رات میں جب تہجد پڑتی ہو تھک جاتی ہو رسی پکڑ لیتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، جب تھک جاؤ سو جاؤ. تو یہ جو زبردستی کے کام ہے. تو یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، تو جو بندے عقل سے کام نہیں لیتے نا، ظاہراً جو دنیا کا اصول ہے اس میں نظر کیا آتا ہے جی کہ ان کے حالات ایسے ہو گئے. حالانکہ وہ جو اللہ نے اصول بنا رکھے نا، ان کے تحت ان اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے ان کے دماغ میں، عقل میں گندگی گھس جاتی ہے، پھر وہ ایمان اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتا ہے. اسی لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. برائی سے بچنے کی توفیق. ٹھیک ہے، برائی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام اگر اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے نہ بچایا تو میں گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہمیشہ مدد طلب کرنی چاہیے. جیسے استخارہ ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے جی یہ کروں یا یہ کر دوں یا یہ کر دوں، تینوں جائز کام ہے. مثلا مجھے استخارہ کرنا چاہیے بہرا رہی ہے کتنا کاشت کروں باجرہ کتنا کروں، استخارہ کرنا چاہیے. یا شادی کروں یا اور جانا کر لیتے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ فہد صاحب، صوفی صاحب کو نہیں کہہ رہے. تو چلیں جی پڑھ لیتے ہیں آج اس کو. وما كان لنفس نون کا نفسن کیسے لکھا جائے گا جی؟ نفسن ایسے لکھا جائے گا نفسن. تو نون آ گیا، تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے تو اس کا اظہار ہوگا نفسن یا نفسن. آگے ہلکی آ گیا حمزہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا اظہار ہوگا. وما كان لنفس اب یہاں پہ اس کا ہم اس کو تھوڑا سا نون کو ناک سے ادا کریں گے. اب یہ ایک بات میں بار بار کہتا ہوں تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک ایسے ہیں
یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ من النار من الناری. اب یہ نون اس کے ساتھ اس نون میں چلا گیا. تو اب نون کا مخرج کیا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان لگتی ہے تالو کے ساتھ. ان ان کرے نا، آپ کی زبان کہاں لگے گی؟ تالو کے ساتھ. تو جہاں یہ صورتحال ہو، نون کے بعد پھر نون پھر نون، جیسے یہاں پہ ہے تو زبان تالو کے ساتھ لگا کر کھینچتے ہیں. من الناری، زبان تالو کے ساتھ لگی رہے گی. من الناری، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ یہ صورتحال آ جائے جیسے یہ آئی ہے، ان تؤمن، آگے ہلکی تو نہیں ہے. نہیں اب اس کو ناک سے زبان تالو کے ساتھ نہیں لگانی. ان یا شد ہو نون پہ تو پھر لگانی ہے، یا پھر نون کا اظہار ہو جیسے نفسن، سن نفسن ان الا، نفسن الا. حمزہ آ گیا نا، حمزہ آ گیا تو اظہار کر دینا اس کا. اب ان کیسے ادا کرنا ہے؟ زبان تالو کے ساتھ نہیں، ہوا میں رہے گی. تو اب پڑھیں ان تؤمن الا باذن اللہ. اچھا، اللہ کا لام کیسے پڑھنا ہے؟ پتلا پتلا پڑھنا ہے، پیچھے زیر آ. پیچھے زیرا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، ان دونوں لفظوں میں کیا ہے جی؟ جیم پر دونوں میں جیم جو ہے وہ ساکن ہے. یجعل، جیم یہاں بھی ساکن ہے، جیم یہاں بھی ساکن ہے. تو جیم ساکن ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ. قاف، توئے، بے، جیم، دال، یہ 5 حروف ساکن ہوں تو قلقلہ ہوگا. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، حد نہیں، حد، حد. قلقلہ کیا ہے؟ دال مد، جیسے گیند دیوار سے مارو تو واپس آئے. حد، حد. قل هو اللہ احد، حد، حد. تبت یدا ابی لہب وتب. ہاں جی، اسی طریقے سے حق، حق وغیرہ. وجہ حق. ہاں جی، یہ قلقلہ ہے. تو جیم کا قلقلہ کریں گے یج، یج الرج، یج الرجس علی الذین لا یعقلون. صدق اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.